کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جہاں پہ میں اور آپ مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک. یہ ہے پارٹ نمبر 42 اور اس پارٹ میں ہم پیج نمبر 437 پہ اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم جو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ملکوتی خطبہ تھا جس کو ہم پارٹ بائی پارٹ اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہم اس وقت اس ملکوتی خطبے کے چوتھے حصے کو پڑھ چکے ہیں اور اس کے بارے میں 2 تشریحات بیان کی گئی ہیں. ان کو ہم بی بی کے خطبے کے پارٹ بائی پارٹ جان رہے ہیں. اور اب ہم اس ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو پتہ ہے کہ میں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کلام کا چھوٹا چھوٹا پارٹ پڑھتی رہتی ہوں، اس کا ترجمہ، اور پھر ہم اس کو آگے تشریح جان رہے ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں. پیج 437 بی بی کے کلام کا حصہ جو ہے وہ ہے تسرونا حسون فی ارتغاء. نیچے لکھا ہے یہ جملہ ایک ضرب المثل کی طرف اشارہ ہے. کہا گیا ہے کہ دودھ دھویا جا چکا ہے اور وہ برتن میں بھرا پڑا تھا. دودھ کے اوپر جھاگ تھی کہ اس دوران ایک آدمی آیا، اس نے جھاگ کھانے کے بہانے سارا دودھ پی لیا. یہ مثال وہاں پیش کی جاتی ہے جہاں دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے اور عمل کچھ اور ہوتا ہے. یعنی اس آدمی نے صرف دودھ کی جھاگ کھانے کی بات کی تھی، جھاگ کے بہانے چپکے سے دودھ پی گیا. ایسے مقامات پر یہ ضرب المثل بیان کی جاتی ہے. اب نیچے پھر بی بی کے کلام کا حصہ لکھا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے دختر فزانہ کا اس جملے سے مقصود یہی تھا کہ اس گروہ نے جو دعویٰ کیا اس پر عمل نہ کیا. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے فتنے کا دروازہ بند کیا ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ بند کر دیں اور ان کا تعلق و علاقہ لوگوں سے قطع کر دیں. پھر بی بی کے کلام کا حصہ انورٹڈ کاما ترجمہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے لیے خفیہ صورت میں ایذا رسانی کرتے ہو انورٹڈ کاما کلوز. ایک اور نسخے میں فی الخمر و ذرہ کے کلمات ہیں. اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں نے خاندان وحی اور رسالت کو مخفی و ظاہری ہر 2 صورتوں میں اذیت و آزار پہنچانے کی کوشش کی ہے. تم نے انہیں اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی، ان کے رزق کے جتنے امکانات تھے انہیں بند کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو. اور پھر اس کے بعد اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 438 پر. بی بی یہ کلام کا حصہ انورٹڈ کاما تمہاری طرف سے برپا کردہ مصائب کی وجہ سے ہماری حالت اس فرد کسی ہے کہ جس کے جسم کو چھری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو. صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے انورٹڈ کاما کلوز. پھر آگے بی بی کا کلام انورٹڈ کاما ہماری مثال اس آدمی کسی ہے کہ جس کے شکم میں نیزہ گھونپ دیا گیا ہو، اس پر بھی صبر کیے ہوئے ہیں انورٹڈ کاما کلوز. نیچے لکھا ہے کہ جی ہاں، آپ سلام اللہ علیہ کا یہ موضوع اور آپ کے عمل کا موضوع آسان و سادہ نہیں ہے کہ جس سے غیظ بسر کیا جائے یا بات فراموش کر دی جائے، بلکہ آپ لوگوں کا سلوک یاد رکھنے کے قابل ہے. پھر بی بی یہ کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کہ اب تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمارا میراث میں حق نہیں ہے انورٹڈ کاما کلوز. پھر نیچے لکھا ہے جی ہاں، اس قساوت و حق کشی کے بعد آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں ہمارا حق نہیں ہے. اب اس وسیلے سے اسلام کے روشن ترین اور اہم ترین مسائل سے انکار کرنے لگے ہو، یعنی میراث جو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے بعد اب نیچے لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں تبغونا کا کلمہ ہے اور بی بی یہ کلام کا حصہ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ کیا تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس مقام پر بانو اسلام سلام اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کو قرآن مجید کی آیت کے ساتھ آمیختہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری باتیں اسلام میں کہیں موجود نہیں ہیں. تم لوگوں پر حیرت ہے کہ تم زمانہ جاہلیت کے احکام نافذ کرنا چاہتے ہو جو خواہشات نفس پر مبنی تھے. وہ بیٹیوں کو ارث سے محروم کر دیتے تھے اور میراث کو صرف مردوں تک محدود رکھتے تھے. اس کے بعد بی بی یہ کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کہ جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے انورٹڈ کاما کلوز. پھر نیچے لکھا ہے یہ وہ دوسری آیت ہے جو حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تلاوت فرمائی اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا اہل ایمان و یقین کے نزدیک کوئی قانون اور حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے احسن ہو
سوالیہ نشان۔ پھر لکھا ہے کیا دین اسلام نے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو ختم نہیں کر دیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ کیا ان دونوں کو بندہ خدا اور اولاد پدر و مادر قرار نہیں دیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس کے بعد پھر بی بی کے کلام کا ہے اور ساتھ لکھا ہے کیا تم لوگ ان امور کو نہیں جانتے؟ اب ہم آگے ہیں پیج 439 پہ، بی بی کے کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کہ جی ہاں تم بالکل اس طرح جانتے ہو جیسے نور خورشید کو جو تم پر روشن ہے کہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہوں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا بی بی کے کلام کا۔ لکھا ہے واقعی تم مجھے اس طرح نبی کی دختر جانتے ہو جس طرح سورج نصف النہار میں آسمان پر تاباں ہو، نہ کوئی بادل ہو نہ گرد و غبار و دھند ہو۔ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہونا تمہارے ہاں ہر طرح سے ثابت ہے، یہ بات قطعی اور یقینی ہے۔ اس کے بعد نیچے بی بی کے کلام کا حصہ کہ کیا تم لوگ ان امور اور حقائق کو نہیں جانتے؟ سوالیہ نشان۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر بی بی کا کلام انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ اے حاضرین کرام، اے سامعین کرام، تم سبھی لوگ میرا خطاب سن رہے ہو، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے خلیفہ بنایا، اے امت محمد، میں ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میں ہی رسول اسلام کی بیٹی ہوں۔ اس کے بعد پھر بی بی کے کلام کا اگلا حصہ انورٹڈ کاما کہ کیا تم لوگ میری میراث اور میرے حق پر غلبہ پالو گے؟ سوالیہ نشان۔ اور مجھے میرا حق نہیں ملے گا؟ سوالیہ نشان اور انورٹڈ کاما کلوز۔ اور نیچے لکھا ہے ایک اور نسخے میں ہے کہ اب ترو ارسا ابی ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ کیا تم لوگ میرے باپ کی میراث مجھ سے چھین لو گے؟ کہا گیا ہے کہ ابی ہے کے آخر میں جو ہا ہے وہ وقف و سکون کے لیے ہیں۔ سامعین پیج 439 پہ ہم نے اس ملکوتی خطبے کے تیسرے حصے کو پڑھنے کے بعد اس کی شرح کو بھی پڑھ لیا، اور اب ہم پیج 440 پہ آ گئے ہیں جہاں پر لکھا ہے ہیڈنگ کے ملکوتی خطبے کا 5واں دور، اور یہ 1.5 صفحات پر مشتمل ہے عربی میں، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج 441 پر لکھا ہے انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ اے فلاں، کیا مجھے اپنے والد کی میراث نہیں ملے گی؟ سوالیہ نشان۔ کیا اللہ کے قرآن میں یہی ہے کہ آپ اپنے باپ کے وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ سوالیہ نشان۔ یہ کیسا افطرا ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا آپ نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا ہے جبکہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور یہ اعلان ہے کہ قرابت دار بعض سے اولا ہے؟ سوالیہ نشان۔ پھر لکھا ہے اور یہ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ اولاد کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرے؟ سوالیہ نشان۔ یہ متقین کی ذمہ داری ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے والد کی میراث ہے، اور نہ میری کوئی قرابت داری ہے؟ کیا تم پر کوئی خاص آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے؟ سوالیہ نشان۔ یا تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے ان کی وارث نہیں ہوں؟ پھر سوالیہ نشان۔ پھر کیا تم قرآن مجید کے عام و خاص کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو؟ پھر سوالیہ نشان۔ پیج 442، اور یہ خطبہ ابھی جاری ہے۔ لکھا ہے خیر ہوشیار رہیے، آج آپ کے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت کے دن ملے گی جب اللہ حاکم ہوں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب حق ہوں گے۔ وعدہ گاہ قیامت کا دن ہوگا اور ندامت کسی کے کام نہ آئے گی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ قریب آپ جان لیں گے کہ کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہے اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا اے جوان مرد گروہ، اے ملت کے قوت بازو، اے اسلام کے انصار، یہ میرے حق میں چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد نہ تھے کہ جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کا تحفظ ان کی اولاد میں ہوتا ہے؟
تم نے بہت جلدی خوفزدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں حیران اور پریشان ہوں۔ کیا تمہارا یہ بہانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے، جس کا رخنہ وسیع، شگاف کشادہ اور اتصال شگافتہ ہو گیا ہے۔ زمین ان کی غیبت سے تاریک، ستارے بے نور اور امیدیں ساکن، پہاڑ سرنگوں، حریم زائل اور حرمت برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ پھر آخری میں لکھا ہے کہ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور بڑی عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ سانحہ جو خود قرآن مجید نے تمہارے گھروں میں صبح و شام بلند آواز کے ساتھ تلاوت و الحان کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس سے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاء علیہ السلام پر گزرا وہ حکم اٹل اور حتمی قضا تھی، اور یہ بھی ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ بھی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں موت آئے گی تو کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور وہ اہل شر کو جزا دے کر رہے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم نے اس ملکوتی خطبے کے 5ویں دور کو مکمل پڑھ لیا۔ اب اس کے آگے پارٹس میں توضیح و تشریح خطبہ بیان ہوگی۔ آئیے ہم اس کے مل کر پڑھتے ہیں، اور اس میں ہیڈنگ یہی ہے کہ توضیح و تشریح خطبہ۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ ظلم و استبداد کے ماحول کو رحم و مہربانی کی نسیم سحری سے بدلنے والے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نے بھرپور جوش و ولولے کے ساتھ اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔ پیج 443 پہ ہم آ گئے ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یا یبنا، یہ سید عالم نے حکومت سے مخاطب ہوتے وقت اسے اس کی کنیت سے بھی خطاب نہ کیا، نہ اس کا نام لیا اور نہ اس کے کسی عہدے کی بات کی۔ بی بی کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کہ کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے کہ آپ اپنے باپ کی وراثت بنیں اور میں اپنے باپ کی وراثت نہ بنوں؟ سوالیہ نشان، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جو بی بی کا کلام ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے وہ کون سا قانون و آئین ہے جب آپ کے والد فوت ہوں گے تو آپ ان کی میراث پائیں، اور جب میرے والد کی رحلت ہو تو میں ان کی وارث نہ بنوں؟ سوالیہ نشان۔ کیا آپ میرے والد ارجمند کی میراث کتاب اللہ کے قوانین کے ذریعے مجھ سے غصب کرنا چاہتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ اب آگے پھر بی بی کے کلام کا حصہ ہے انورٹڈ کاما کہ یہ کیسا افتراء ہے؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ افتراء عظیم ہے اور قرآن مجید کے خلاف ورزی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں تفصیلاً بحث کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جاگیر فدق کی ازراہ ہبہ اور ازراہ ارث مالکہ تھیں۔ جب حکومت نے آپ سلام اللہ علیہ کی جاگیر پر قبضہ کر لیا تو آپ نے اپنی جاگیر کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے آپ سلام اللہ علیہ سے گواہ طلب کیے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب نیچے لکھا ہے کہ اب عالم قرآن و حدیث نے اپنا حق بطور ارث ثابت کیا اور حکومت سے طلب کیا۔ بی بی کے کلام کا حصہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما کہ کیا آپ نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا ہے؟ کیا یہ قرآن شریف نہیں ہے جو آپ کی دسترس میں ہے؟ قرآن کی اساس پر کیوں عمل نہیں کر رہے ہو اور اس کے اوامر کو کیوں پس پش ڈال رہے ہو؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پر سورہ نمل کی آیت نمبر 16 ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ کیا یہ آیت کریمہ پیغمبران گرامی کی میراث کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کر رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے؟ میرے خیال ہے یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے، بلکہ سورہ نمل کی صرف آیت بیان کی ہے، آیت نمبر 16، جو کہ میں پڑھ دیتی ہوں کہ اذ یقول وورث سلیمان و داؤدا، اور اس کے نیچے جو لکھا ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ بی بی کے کلام کا حصہ ہے جی، کہ کیا یہ آیت کریمہ پیغمبران گرامی کی میراث کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کر رہی ہے؟ کیا حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں؟ یہ بی بی کے کلام کا حصہ تھا انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے سیدۃ النساء العالمین بخوبی اس آیت کے مفہوم سے واقف تھیں کہ یہ آیت قانون توارث پر مبنی ہے اور اس میں
پیج 444، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی میراث کی وضاحت ہے۔ حکومت اور حاضرین مسجد بھی اس آیت کا مفہوم و معنی جانتے تھے کہ یہ آیت کریمہ مالی میراث کا پیغام رکھتی ہے اور اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے وراثت پائی تھی۔ یہ آیت اس مفہوم کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم نہیں رکھتی ہے، اور یہی مفہوم ایک دوسری آیت پیش کرتی ہے جو حضرت زکریا کی داستان میں ہے۔ حضرت زکریا نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تھا، جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ ترجمہ ساتھ لکھا ہے کہ مجھے اپنی بارگاہ سے فرزند عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، یہ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھی۔ نیچے لکھا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ انہیں بیٹا عطا فرمائے جو ان کے مال کا وارث ہو۔ اب آگے لکھا ہے جی ہاں، پیغمبران گرامی اور عوام کی میراث کے بارے میں قرآنی موقف یہی ہے کہ قانون توارث میں انبیاء اور غیر انبیاء سب برابر ہیں۔ پھر نیچے لکھا ہے مرد زمانہ کے ساتھ حکومت کے مدافعین نے ان دونوں آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث ہوئے، نہ کہ مال کے۔ اس طرح حضرت زکریا کی دعا میں ولی کا ذکر ہے، ولی کا ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، ولی کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولی اور اپنے علی اور اپنے علم کے ورثے کے لیے مانگا تھا، نہ کہ مال کے ورثے کے لیے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایسی تفسیر ان لوگوں نے کی کہ جنہیں اس حکومت وقت کی تائید مقصود تھی کہ جس حکومت نے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق و اموال کو ضبط کر لیا تھا۔ اب آگے نیچے لکھا ہے کہ ان آیات کریمہ کے ماحول میں ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ بحث کریں۔ امید ہے کہ ہم اپنے مطلوب کو ثابت کر لیں گے۔ اچھا، اب جو نیچے لکھا ہے آیات کریمہ کا، جب انہوں نے کہا ہے کہ بحث کریں، تو اب میرے خیال ہے کہ وہ آیات کریمہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جی یہ ایسا کچھ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے لفظ ارث اور میراث، یہ جو ورڈ ہے نا ارث اور میراث، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ ازراہ شریعت و عرف اور لغت مال و متاع میں استعمال ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں کا وارث ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ آدمی مال کا وارث ہوتا ہے، علم و معرفت کا وارث نہیں ہے۔ ہاں، جب قرینہ موجود ہو، یعنی وہ دلیل جو ورثہ علم اور معرفت پر دلالت کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اچھا، اب سامعین یہاں سے جو ہے وہ قرآن کی آیات انہوں نے بیان کی ہیں جو ہم ساتھ ساتھ ابھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے سورہ غافر کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ انورٹڈ کاما، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 32 ترجمہ انورٹڈ کاما کہ پھر ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگئے پیج 445 پہ۔ نیچے لکھا ہے کہ ان دونوں آیات میں قرائن موجود ہیں کہ یہاں میراث سے مراد علمی میراث ہے، لیکن اس آیت وَوَرِثَ سلیمان و داؤدا بلا شک وہ ریب مادی و دنیاوی اموال پر دلالت کرتی ہے، علمی و معنوی اور اخلاقی ورثے پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کا اس قصے میں ذکر فرمایا ہے کہ جب ایک قوم کے گوس فندوں کے ریوڑ نے ایک کھیت کی فصل کو اپنی غذا بنا لیا تھا۔ اب آگے لکھی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 ترجمہ انورٹڈ کاما، تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا اور یوں سب کو ہم ہی نے فہم سلیم اور علم عطا کیا انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں اس آیت کریمہ کے جو کہ از اورزا والی آیت ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دمشق اور نصیبین کے لوگوں سے جنگ کی اور انہیں اس جنگ میں 1000 گھوڑے غنیمت میں حاصل ہوئے تھے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ یہ روایت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ گھوڑے اپنے والد
کی میراث میں پائے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ گھوڑے عمالقہ عین میم الف لام قافیہ کی جنگ میں بطور مال غنیمت حاصل کیے تھے۔ پھر لکھا ہے اے قاری عزیز، آپ نے یہ حقیقت پالی ہے کہ حضرت سلیمان نے یہ گھوڑے میراث میں پائے تھے۔ علاوہ ازیں حضرت داؤد علیہ السلام نے وقت رحلت جس قدر دنیاوی مال و متاع چھوڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس مال کے وارث ہوئے۔ ان دو آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد گرامی کے علم و دانش و رسالت کے وارث نہیں ہوئے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی زندگی میں بغیر پیغمبر تھے، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام اپنے برادر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نبی تھے۔ آگے لکھا ہے اس واقعات و حقیقت سے یہ بات روشن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام سے میراث میں مال و ثروت پایا تھا، حالانکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ فہب لی من لدنکا ولیہ یرثنی، طرفداران حکومت نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا میں بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا تھا، ہم پیج 446 پر آ گئے، یہ عرض کیا تھا کہ مجھے وہ فرزند عطا کر جو میری رسالت و دانش کا وارث ہو۔ نیچے لکھا ہے ان مفسرین کی یہ کوشش رہی کہ وہ یہ ثابت کریں کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، لیکن آیت کریمہ خود اس حقیقت کو کشف کرتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی مراد کیا تھی۔ انہوں نے اپنی دعا میں فرمایا تھا، یہ ورڈ ہے عربی کا جس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے میرے پروردگار انہیں شائستہ و پسندیدہ بنا، یہ انورٹڈ کاما کلوز، جو کہ ترجمہ پڑھ لیا ہم نے اس عربی کی لائن کا۔ نیچے لکھا ہے جی ہاں، اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا یہ نہ تھی کہ مجھے وہ فرزند چاہیے کہ جسے ورثے میں رسالت ملے۔ اگر اس آیت کا یہ معنی کیا جائے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسے فرزند کا سوال کیا تھا جو ان کی رسالت کا وارث ہو اور وہ اللہ کے نزدیک شائستہ و پسندیدہ ہو، ایسی دعا تو ایک بے معنی سی دعا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی بارگاہ خداوندی میں دعا مانگے۔ اب جو دعا آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے وہ دعا کہ اے پروردگار مجھے پیغمبر بیٹا عطا فرما جو صاحب عقل و دانش ہو اور اس کے اخلاق تیرے نزدیک پسندیدہ ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے یہ بات روشن ہے کہ ایسی دعا تو ایک بے معنی سی دعا ہے، ایسی دعا لغو اور عبث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایسی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو ان کی رسالت کا وارث ہو، اور پھر بارگاہ خدا بندی میں عرض گزار ہوں کہ ان کے اخلاق و رفتار خدا پسندانہ بنانا ہوں۔ حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ منصب رسالت ایک عظیم الشان معنوی و روحانی منصب ہے، کیونکہ ایک پیغمبر علیہ السلام انسانیت کی تمام خوبیوں کا پیکر ہوتا ہے، وہ سیرت و سلوک میں ایک عرفہ و اعلیٰ مقام کا مالک ہوتا ہے۔ اس بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں فرزند کی درخواست اس لیے کی تھی کہ وہ ان کے اموال و املاک کا وارث بنے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ علامہ فخر الدین رازی نے ان دونوں آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان آیات سے مراد مال و ثروت ہے، نہ کہ علم و دانش اور معنوی امور مراد ہیں۔ نیچے لکھا ہے مفسرین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں کچھ نکات بیان کیے ہیں، ہم یہاں انہیں مختصر صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور یہ نکات ہماری بحث میں مزید توانائی پیدا کریں گے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ علامہ طبرسی نے تفسیر مجموع البیان میں اس آیت شریفہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی رحلت کے بعد اپنے چچا زاد اور بھائیوں سے خوف تھا، اس لیے انہوں نے بارگاہ خداوندی میں ایسے فرزند کی دعا مانگی تھی جو شائستہ ہو، پسندیدہ ہو اور وہ ان کے مال و املاک کا وارث ہو، اور یہ حوالہ ہے مجموع البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 555۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 447 پہ۔ لکھا ہے کہ ہمارے اس موقف کی یہ آیت کریمہ تائید کرتی ہے۔ آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 5، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور میں اپنی وفات کے بعد اپنے وارثوں سے سہما جاتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے ان کا بارگاہ خداوندی میں یہ تقاضا خوف و ہراس کے لیے تھا، یہ خوف و ہراس اس لیے تھا کہ کہیں ان کا مال ناشائستہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائے، کہ جب ان کا بیٹا نہیں ہوگا تو ان کی میراث ان کے چچا زاد بھائیوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، نہ کہ ان کی رسالت و علم دانش
ازراہ میراث ان کے چچا زاد بھائیوں کو منتقل ہو جائے گی۔ اگر رسالت والی میراث کا انتقال ممکن ہوتا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ایسی وراثت کے انتقال کا کوئی خوف نہ ہوتا، بلکہ ان کے لیے شادمانی کا سبب ہوتا۔ اگلا پیراگراف ہے، لکھا ہے علاوہ ازیں حضرت زکریا علیہ السلام اسی طرح سے جانتے تھے کہ خداوند تعالیٰ اپنی رسالت و وحی اسے قطعاً عطا ہی نہیں کرتا کہ جس میں شائستگی و اہلیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و دانش کی ترویج ہی کے لیے بھیجا تھا، تو انہیں اس امر کا کیوں خوف ہوتا کہ ان کے تعلق دار ان کی نبوت و رسالت کے وارث بن جائیں گے، کیونکہ ان کی غرض بعثت یہی تھی کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے۔ کیا اس طرح کی سوچ و فکر اور خوف و وحی و رسالت کے منصب کے لیے موضوع ہے؟ سوالیہ نشان۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اگر اس آیت شریفہ کا مفہوم مال دنیا ہی ہو تو پھر صاحب نبوت و رسالت کی طرف بخل کی نسبت جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی دعا اس لیے ہی مانگی تھی کہ انہیں اپنے مال کا خوف تھا کہ وہ مال دوسرے ہاتھوں میں چلا جائے گا، جب بیٹا ہوگا تو اس کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف آ گئے ہیں، لکھا ہے اس فکر و سوچ کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں کہ دو نظریے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رزق و روزی مومن کو بھی مل رہا ہے اور کافر کو بھی، نیک و صالح بھی روزی کھا رہا ہے اور صالح بھی، سبھی موجودات کے ساتھ ہر قسم کا انسان روزی و رزق حاصل کرتا ہے۔ اس مقام پر حضرت زکریا کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ مال و ثروت فاسد لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا تو پھر ان کی حیرانی و پریشانی اپنے مقام پر موزوں و درست ہے، اور یہ ان کی فرزانگی اور احساس مسئولیت کی دلیل ہے، اور ان کا یہ موقف تحسین آمیز ہے، کیونکہ پیج 448 کیونکہ فاسد اور مفسد لوگوں کی ان کے افعال فاسدہ میں نصرت و یاری دین و عقل کے اعتبار سے محکوم و مردود ہے۔ اب بھی اگر کوئی حضرت زکریا کی طرف بخل کی نسبت دے تو اس کا یہ کام غیر عاقلانہ اور غیر منصفانہ ہوگا۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس فرمان، یہ جو فرمان ہے جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 کے ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اور میں اپنی وفات کے بعد اپنے وارثوں سے سہما جاتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز، اس سے ان کی عمیق عین میم یہ قاف میم سین حمزہ واو لام یہ تے عمیق مسئولیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے پسماندگان کو خوب جانتے تھے کہ وہ کن صفات و افعال کے مالک ہیں۔ ان کے اخلاق اچھے نہ تھے، اس لیے آپ نے اپنے خوف کا اظہار فرمایا اور بارگاہ خداوندی سے فرزند ارجمند کی درخواست کی تھی۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ تمام مفسرین کی آراء سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پیش کردہ آیات جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام سے مربوط ہیں، ان دونوں آیات سے مالی ثروت ہی مراد ہے۔ یہ دونوں آیات اپنے دامن میں قانون توارث کا پیام رکھتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی عام لوگوں کی طرح میراث رکھتے تھے، اور ان کی رحلت کے بعد ان کی میراث ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوتی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ اس مورد میں قرآن مجید فرماتا ہے، اب قرآن مجید کی آیت نمبر 75 ہے سورہ انفال کی ترجمہ، اور صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے بنسبت اوروں کے زیادہ حقدار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارحام و اقارب کے درمیان توارث کی عمومیت کی وضاحت فرمائی ہے۔ پھر آگے لکھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ترجمہ انورٹڈ کاما خدا تمہاری اولاد کے حق میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ پھر نیچے لکھا ہے اس آیت میں تمام اہل اسلام کے لیے یہی پیغام ہے، چاہے عوام ہیں یا خواص، پیغمبران گرامی ہیں یا ائمہ طاہرین، کیونکہ اس آیت میں پیام توارث کی عمومیت کو بیان کیا گیا ہے۔
اس میں کسی کی تخصیص نہیں کی ہے، یہ قانون کلی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، جب یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعنی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ بشرطے کہ وہ مال چھوٹ جائے تو والدین اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے جو خدا سے ڈرتے ہیں، ان پر یہ حق ہے۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پڑھ لی۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا واضح پیام ہے کہ اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور مال و ثروت چھوڑ جائے تو قانون وراثت کے مطابق عمل کریں۔ یہ تیسری آیت ہے کہ جس میں میراث کی عمومیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کہیں بھی پیغمبران گرامی کو وراثت سے مستثنی نہیں کیا گیا اور نہ کہیں ان کی میراث کی نفی کی گئی ہے۔ پس معلوم کہ قانون ارث الف ر سے عمومی ہے جو کائنات کے تمام افراد پر برابر جاری و ساری ہے۔ تو سامعین، اب ہم کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج 449 میں ہم نے یہاں تک پڑھا۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ اس ریڈنگ کو روک دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو ہم سٹارٹ لیں گے تو ظاہر ہے بھی سلسلہ جاری ہے، تو وہاں پہ ہیڈنگ ہے اور ہیڈنگ ہے، اس کا نام ہے کہ جی ہاں یہ ایک عظیم مصیبت ہے۔ اب اس کے بارے میں ظاہر تفصیل تسلسل سے چلے گی تو بہتر ہوگا کہ ہم ایک ہی آڈیو میں تسلسل سے اس کو پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آج کی اس آڈیو میں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔